أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے. تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا. تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے. ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان ہے. ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن لومڑی نہ بن. شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر. زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں. صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ. زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آہ. کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے. تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے. اس نے عرض کی ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ. میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا. بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی دفع کی ہے. لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے. اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ،
میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.